بھائی موبائل سے نکلیے میری بات سنیے میری جان، جلدی جلدی توجہ، ادھر توجہ میری طرف۔ عزیزان گرامی، آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ مصافحہ سلام لینے کو کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے یہ مجھے سر آتی ہے۔ آپ اس سعادت و فضیلت کو حاصل کیجئے اور پڑھتے ہوئے لطف آ جائے تو بے شک 50,000 مرتبہ پڑھ دیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اب آئیے ذرا عنوان ختم نبوت سے متعلق چند ضروری گزارشات تاکہ ہم آج اس عنوان کو سمجھ سکیں۔ دوستان گرامی، یاد رکھیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اسلام کے اندر اس کی ایک تعریف بیان کی جاتی ہے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ یہ چیز، مثلا حج ہے تو حج کس کو کہتے ہیں، نماز ہے تو نماز کس کو کہتے ہیں، روزہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ اسی طرح یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھنا چاہیے اور کیا مائنڈ سیٹ رکھنا چاہیے، یہ سب سے پہلے آپ سماعت فرما لیجئے۔ یاد رکھیے عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے بنیادی اور اساسی عقیدوں میں سے ہے کہ جب تک بندہ اس نظریے اور عقیدے پر عمل نہ کرے تو بندہ مسلمان ہو سکتا نہیں، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اگر آپ مہربانی کریں موبائلوں سے نکل کے میری بات سنیں تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ بالکل موبائل کی طرف دھیان نہیں جانا چاہیے، اگر آپ محسوس نہ کریں، ضروری کام ہو تو آپ بالکل آپ نمٹا سکتے ہیں۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، اور یاد رکھ لیں عقیدے کی ہوتی ہیں 2 قسمیں۔ توجہ ہے نہیں حضرات؟ اردو میں بھی سن لیا کریں، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ، آسان بولوں گا۔ عقیدے کی ہوتی ہیں 2 قسمیں، یہ موٹی موٹی بات کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے عقیدہ جس کا تعلق ہے ضروریات دین کے ساتھ، اور ایک وہ عقائد ہیں جن کا تعلق ہے ضروریات اہل سنت کے ساتھ۔ ضروریات دین کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ان عقیدوں کو نہ مانا جائے تو بندہ کبھی مسلمان ہو سکتا نہیں، اور ضروریات اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ان عقائد پر بندہ کار بند نہ ہو جائے تو بندہ کبھی سنی ہو سکتا نہیں، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اب میں چاہوں گا کہ آج کی اس نشست میں یہ بات بھی عرض کر دوں تاکہ یہ ایک گلدستے کی صورت میں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ضروریات دین میں کون سے عقیدے ہیں اور ضروریات اہل سنت میں کون سے عقیدے ہیں۔ یاد رکھیے، توجہ فرمائیے گا ذرا، ضروریات دین میں سب سے پہلے توحید آتی ہے۔ توجہ ہے میرے عزیزوں کی؟ بیٹے ذرا موبائلوں سے نکل کر پلیز ذرا آپ موبائل کی زیارت نہ کریں، میری کریں، میں بہت دور سے آیا ہوں، مہربانی آپ کی شفقت ہوگی، اور ذرا مہربانی فرمائیں مہمان جو آئیں ان کو بٹھا دیں، ایک بندہ بس، بات نہیں کرنی چونکہ مجھے تقریر بھول جائے گی، جے سننی ہے تو توانو یقین بالکل پوری انہماک توجہ کرنی پائے گی۔ سنیں گے بات آپ حضرات؟ سبحان اللہ فرما دیجیے، ادھر دیکھیے میری طرف۔ عزیزان گرامی، یہ بات سننے والی ہے، ضروریات دین میں سب سے پہلے توحید ہے، اس کے بعد تمام نبیوں کی رسالت ہے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے، اور اس کے بعد قرآن یہ حق اور سچ ہے، اس کے بعد فرشتوں پر ایمان رکھنا، جنت پر ایمان رکھنا، دوزخ پر ایمان رکھنا، قبر پر، حشر پر، نشر پر، یہ ساری چیزوں پر ایمان رکھنا، توحید، رسالت، ختم نبوت، قرآن، فرشتے، جنت، دوزخ، حشر، نشر، قبر، یہ سب چیزوں پر ایمان اور یقین رکھنا، یہ ضروریات دین ہے۔ اگر اس پر ایمان نہ ہو تو بندہ کبھی مسلمان ہو سکتا، اور یہاں یہ بھی سن لیجئے، ہر اعتبار سے ایمان رکھنا ہوگا اور ہر چیز پر ایمان رکھنا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کہے کہ میں پورا قرآن مانتا ہوں لیکن ایک آیت کو نہیں مانتا تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ میں سارے فرشتوں کو مانتا ہوں لیکن جبرائیل کو میں نہیں مانتا یا کسی اور فرشتے کو، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے فارغ ہو جائے گا۔ تو عرض خدمت یہ ہے، وہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں ہر اعتبار سے اس کو ماننا یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی آپ کو؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ضروریات اہل سنت ہے اس میں کون کون سے عقائد آتے ہیں؟ یاد رکھیے، ضروریات اہل سنت میں پہلا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کی ذات کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ مانا جائے۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے مجھے۔ سب سے افضل اور اعلیٰ اللہ کی اس مخلوق میں اگر کوئی ہے تو وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ ایون دین نبیوں رسولوں میں بھی جو سب سے افضل ہیں اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ یہ ہے ضروریات اہل سنت۔ جو حضور کو افضل نہ مانے وہ کبھی سنی ہو سکتا
دوسری بات، جب یہ مان لیا جائے تو ساتھ میں 4 چیزیں اور ماننا بھی ضروری ہیں، ذرا دھیان کیجئے گا میری طرف۔ پہلی بات، نبی پاک کے شان علم غیب کو ماننا، یہ بھی سنی ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اب جب آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا بڑے بڑے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، لیکن جب علم غیب نہیں مانتے تو وہ سنی نہیں ہے۔ انڈرسٹینڈ، بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو نبی پاک کو سب سے افضل ماننا ایک، دوسرے نمبر پر آپ کا شان علم غیب ماننا، تیسرے نمبر پر نبی پاک کی شان نورانیت و بشریت کو ماننا، چوتھے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو اللہ پاک نے اختیار عطا کیا ہے ان اختیارات مصطفیٰ کو ماننا، پانچویں نمبر پر نبی پاک علیہ السلام کی جو شان حاضر و ناظر ہے اس کو ماننا، یہ سنی ہونے کے لیے ضروری ہے۔ انڈرسٹینڈ، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اپنا دماغ ذرا ادھر حاضر رکھیں تاکہ یہاں سے آپ کو سیکھ کے سنی کہتے کس کو ہے۔ نبی پاک کو افضل بھی مانے، علم غیب بھی مانے، شان نور و بشر کو بھی مانے، اختیارات کو بھی مانے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو جملہ کمالات ہیں ان سب پر بھی ایمان رکھے، وہ سنی ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں رکھتا یعنی اس کو علم غیب ماننے پر بھی اعتراض ہے، نور و بشر بھی نہیں مانتا، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات پر بھی بات ہے، حاضر و ناظر کو نہیں مانتا، تو وہ کبھی سنی ہو سکتا نہیں۔ اب آ جائے، ابھی بھی اہل سنت کے عقائد پورے نہیں ہوئے۔ اگلی بات یہ ہے، یہاں سے ہمارے سنیوں کے اندر کئی چھپے ہوئے بندے وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ جب یہ 5 چیزیں آپ نے مان لی نبی پاک کے بارے، اس کے بعد سنی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نبیوں کے بعد اس کائنات بشری میں سب سے افضل اگر مانے تو حضرت ابوبکر صدیق کو مانے، یہ یاد رکھ لیجیے، اس کو افضلیت صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضیہ شریف کے اندر لکھا کہ یہ جو مسئلہ ہے افضلیت صدیق اکبر کا، یہ باب فضائل کا مسئلہ نہیں ہے، فرمایا یہ باب عقائد کا مسئلہ ہے، اور جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو اس کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی، اگر وہ پیر ہے تو اس کی بیعت کیسے ہو جائے گی؟ کوئی مولوی ہو پیر ہو اس کو نظریہ رکھنا پڑے گا کہ نبیوں کے بعد بشروں میں اگر کوئی افضل ہے تو اس کا نام حضرت ابوبکر ہے۔